السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ سب کو میں اس ویڈیو میں نسو کی کہانی سناؤں گا جو کہ بہت ہی پیاری ہے، لیکن ہماری گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کر لو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ بھائی دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ تو چلو ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، اور میں اس کے بعد ڈسکرپشن میں لنک دوں گا دوسری کہانی کی۔ نسو ایک عورت نما آدمی تھا، باریک آواز، بغیر داڑھی کے اور نازک اندام مرد۔ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ حمام میں عورتوں کا مساج کیا کرتا تھا اور میل بھی اتارا کرتا تھا۔ کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا، سبھی اسے عورت سمجھتے تھے۔ یہ طریقہ اس کے لیے ذریعہ معاش بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتوں کے جسم سے لذت بھی لے لیتا تھا۔ کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی، لیکن ہمیشہ توبہ توڑتا رہا۔ ایک دن بادشاہ وقت کی بیٹی حمام گئی۔ حمام لینے اور مساج کروانے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کا گراں بہا گوہر موتی یا ہیرا کھو گیا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائے۔ نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا۔ سب کی تلاشی لی گئی لیکن ہیرا نہیں ملا۔ جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈھونڈ رہی ہیں تو اس نے سچے دل سے اللہ کو پکارا اور اللہ کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، بس آج میری لاج رکھ لے مولا۔ وہ یہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو تلاش کرنا چھوڑ دو کیونکہ ہیرا مل گیا ہے۔ نسو نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور اب ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ کئی دنوں سے حمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بلاوا بھیجا کہ حمام آ کر میرا مساج کرے، لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے، میں مساج نہیں کر سکتا۔ نسو نے دیکھا کہ اب اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے۔ سبھی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں۔ اس نے جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر بہت زیادہ اور کوسوں میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرا ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ ایک دن اس کی نظر ایک بھینس پر پڑی جو اس کے قریب گھاس چر رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے بھاگ کر یہاں آ گئی ہے، جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بھال کر لیتا ہوں۔ لہذا وہ اس کی دیکھ بھال کرنے لگا۔ کچھ دن بعد ایک تجارتی قافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا اور قافلے کے سارے لوگ پیاس کی شدت سے نڈال تھے۔ انہوں نے نسو سے پانی مانگا۔ نسو نے سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور سب کو سیراب کر دیا۔ قافلے والوں نے نسو سے شہر جانے کا راستہ پوچھا تو نسو نے ان کو آسمان اور نزدیکی راستہ بتا دیا۔ نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا۔ نسو نے ان پیسوں سے وہاں ایک کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگیں۔ وہاں کے لوگ نسو کو بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسو کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا، مگر اس کی بے نیازی کو دیکھ کر بادشاہ کی اس سے ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا تو اللہ کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے۔ چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور آیا بھی نسو کی خوبیوں کی گروی تھی، اس لیے انہوں نے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا۔
بادشاہ بن کر نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا، اور وہی شہزادی جسے عورت کا بیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا، اسی شہزادی نے نسو سے شادی کر لی۔ ایک دن نسو دربار میں بیٹھا لوگوں کی داد رسی کر رہا تھا کہ ایک شخص وارد ہوا اور کہنے لگا کہ کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہو گئی تھی، میں نے اسے بہت ڈھونڈا مگر وہ نہیں ملی، برائے مہربانی میری مدد فرمائیں۔ نسو نے کہا کہ تمہاری بھینس میرے پاس ہے، آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ تمہاری بھینس ہی کی وجہ سے ہے۔ نسو نے حکم دیا کہ اس کی سارے مال اور دولت کا آدھا حصہ بھینس کے مالک کو دے دیا جائے۔ وہ شخص اللہ کے حکم سے کہنے لگا کہ اے نسو، جان لو نا، میں انسان ہوں اور نہ ہی وہ جانور بھینس ہے، بلکہ ہم دو فرشتے ہیں اور ہم تمہارے امتحان کے لیے آئے تھے۔ یہ سارا مال اور دولت تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے، یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ اتنا کہہ کر وہ دونوں فرشتے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اسی وجہ سے سچے دل سے توبہ کرنے کو توبہ نسو کہتے ہیں۔ تاریخ کی کتاب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے۔ نسو رزق کمانے کے لیے اللہ کا ناپسندیدہ کام کیا کرتا تھا۔ جب وہ کام اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑا تو اللہ نے رزق کے اسباب پیدا کیے اور بادشاہت تک عطا کر دی۔ حرام طریقے سے لذت حاصل کرنا چھوڑا تو اللہ نے نکاح میں شہزادی دے دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے اور نادم مرگ اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق فرما، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند ہو تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔